السلام علیکم ناظرین، جو وعدہ ہم نے کیا تھا کہ ARPD اور HHCS کے پلیٹ فارم سے ہم اویئرنیس کے لیے ویب ٹی وی کا آغاز کر رہے ہیں، اس ویب ٹی وی کے پروگرامز کا آج پہلا پروگرام ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کا نام ہے KP راؤنڈ اپ ود اسماعیل۔ آج اس پروگرام کے پہلے حصے میں جس چیز پہ ہم بات کریں گے وہ اس وقت دنیا کا اہم ترین مسئلہ ہے، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کرونا وائرس، اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اس مسئلے پہ آج ہم بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ون آف دا موسٹ سینئر ڈاکٹر اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کے ساتھ ہم بات کریں گے اور ان کے علم سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ تو میں اپنے مہمان کا تعارف سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ کرواتا چلوں۔ ویسے تو وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ ناظرین کے لیے اس کا تعارف کرواتا چلوں۔ چیف آرتھوپیڈک سرجن، اس کے علاوہ وہ PMS سینٹرل پریزیڈنٹ بھی ہے اس وقت پاکستان کے، اس کے علاوہ پریزیڈنٹ پاکستان سارک میڈیکل ایسوسیشن، ڈائریکٹر کامن ویلتھ میڈیکل ٹرسٹ پاکستان ہیلتھ انیشیٹو۔ آج ان کو ہم نے پروگرام میں مدعو کیا، ان پہ کرونا وائرس کے حوالے سے مختلف سوالات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر میوب صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بہت شکریہ اسماعیل صاحب۔ آپ تعارف میں ایک ضروری چیز بتانا بھول گئے کہ میں پبلک ہیلتھ میں بھی میں نے MPhil کر رکھا ہے اور یہ مسئلہ پبلک ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا، اور پبلک ہیلتھ سے ریلیٹڈ یہ مسئلہ جو ہے یہ اس وقت دنیا کے لیے ایک تباہی بن چکا ہے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جب پچھلے سال جنوری میں پاکستان کو اس کا پتہ چلا کہ 2020 میں کہ جب پتہ چلا کہ COVID-19 ایک وائرس ہے جو کہ دنیا میں تباہی پھیلانا شروع ہو چکا ہے، تو پاکستان نے امیجیٹلی اپنی فلائٹس بند کی چائنا سے، لیکن تفتان بارڈر سے، کیونکہ ایران میں یہ پھیل چکا تھا، تو تفتان بارڈر سے کوئٹہ کے ذریعے ہمارے پاس یہ انفیکشن آ گئی۔ اور آپ کو نمبرز تو پتہ ہیں کہ جو نمبرز اس وقت ہیں، پاکستان نے مختلف ذرائع سے اس کو روکنے کی کوشش کی کہ جو دنیا میں اس وقت ذرائع اویلیبل تھے، جن میں سب سے مؤثر ذریعہ یہی تھا کہ بیماری کو پھیلانے کے لیے وہ لوگ جن کو بیماری ہو چکی ہے ان کو لاک ڈاؤن کے ذریعے روکا جائے اور ان لوگوں سے ملنے سے روکا جائے جن کو بیماری نہیں ہوئی۔ اس وقت ایک تصور یہ بھی ابھرا کہ کیونکہ اس میں 99.9% تک ریکوری ریٹ ہے، کچھ جگہوں پہ 98% ریکوری ریٹ ہے، تو بہت کم ڈیتھ ریٹ ہے، تو اس کو چھوڑ دیا جائے کہ لوگوں میں انفیکشن ہو جائے اور جو ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہو جائے، کیونکہ اس وقت ویکسین موجود نہیں تھا۔ تو پھر دنیا میں اس بات کو سیفٹی میئرز کے ساتھ ماسک کا تصور آیا، 6 فیٹ ڈسٹنس کا تصور آیا، کیونکہ یہ ڈراپلیٹ انفیکشن سے پھیلتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ڈراپلیٹ انفیکشن سے پھیلتا ہے، اور ایک COVID-18 ایک فلو کی فارم تھی، یہ اس کی ایک ورسٹ فارم ہے COVID-19۔ اس میں جو سب سے زیادہ مشکلات پیشنٹ کے لیے پیدا ہوتی ہیں وہ یہ پیدا ہوتی ہیں کہ لنگز کو افیکٹ کر دیتا ہے، اور کئی حصوں میں تو اس حد تک افیکٹ کر دیتا ہے کہ تقریباً 90% لنگز افیکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ پھر موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں WHO کی گائیڈ لائنز آئی تھی کہ آپ اس کی پوسٹ مارٹم نہ کریں ان کیسوں کی، کیونکہ پوسٹ مارٹم کرنے سے یہ خطرہ موجود تھا کہ جو لوگ پوسٹ مارٹم کریں کہیں وسیع پیمانے پہ ان کو بھی یہ انفیکشن نہ ہو جائے۔ لیکن رشیا نے ان گائیڈ لائنز کو وائلیٹ کیا اور انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا۔ جب پوسٹ مارٹم کیا تو انہیں وینز کے اندر کلاٹس یعنی جمع ہوا خون نظر آیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جمع ہوا خون پلمونری ایمبولزم کی فارم میں جا کے لوگوں کی ڈیتھ کاز کر سکتا ہے اور ویسلز کو بلاک کر سکتا ہے۔ تو وہاں سے پھر اینٹی کوگولنٹ کا اسپیکٹ نکلا اور مختلف ٹریٹمنٹس نکلے۔ تو آپ آگے مزید سوال کریں گے تو میں بتاؤں گا۔ اچھا سر، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 26 فروری 2020 میں پہلا کیس کراچی سے رپورٹ ہوا ہے سر۔ اب تک سر اعداد و شمار کے مطابق 9,11,000 کنفرم کیسز پاکستان میں، جس میں 20,000 لوگ لقمہ اجل بھی بنے سر۔ اس حوالے سر سے میرا پہلا سوال آپ سے سر یہ کہ کرونا وائرس سے کیسے ہم خود کو محفوظ رکھیں اور پاکستان میں اس کے روک تھام کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی، جیسے آپ نے کہا 9 یا 10 لاکھ کے قریب آپ نے فگر بتائی ہے 22 کروڑ کی آبادی میں، تو اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں دیکھ لیں تو ابھی بھی پاکستان ان ممالک میں نہیں ہے جو بری طرح سے افیکٹڈ ہیں۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری میجر پاپولیشن جو ہے وہ الٹریٹ۔ بالکل سر، اگر جب آپ گاؤں میں جائیں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ میں نے جب ہم خود ابھی گئے تھے پچھلے روز آپ کے ساتھ گاؤں میں، تو ہم زبردستی لوگوں کو
ماسک اور وہ پہنا رہے تھے. گاؤں کے علاقوں میں اس کا اتنا تصور نہیں ہے, شہری علاقوں میں زیادہ اس کا تصور ہے, نہ ہی ٹیسٹنگ ہے گاؤں کے علاقوں میں. تو بہتری تو اس میں سب سے اہم یہی ہے کہ اس میں لکیلی یہ وائرس جو ہے کیونکہ ڈراپلیٹ انفیکشن سے ہوتا ہے اور اورل روٹ ہے اور اورو نیزل روٹ ہے, تو آپ اگر ماسک پہنیں گے اور دوسرا شخص بھی ماسک پہنے گا اور 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں گے تو امکان یہ ہے کہ ڈراپلیٹ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ سرفیسز پہ بھی پڑا ہو سکتا ہے, جہاں وہاں آپ ہاتھ لگائیں تو منہ کو ہاتھ لگانے سے پہلے یا ناک کو ہاتھ یا آنکھوں سے ہاتھ لگانے سے پہلے, کیونکہ یہ تینوں ایریاز سے جا سکتا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہاتھ 20 سیکنڈ تک متواتر دھوئیں. اس کے علاوہ سینیٹائزرز بھی چاہیے کہ جگہ جگہ رکھیں حکومت, اور سینیٹائزرز کا بھی استعمال ضروری ہے کیونکہ ہر جگہ تو پانی اویلیبل نہیں ہوتا. تو اگر آپ سینیٹائزر سے ہاتھ سینیٹائز کر لیں, 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں اور ماسک کا استعمال کریں تو بڑی حد تک اس ڈیزیز پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اچھا سر, اس سے ایک اور بھی سوال ہے کہ سر کہ پاکستان میں اس کے روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیا جا رہے ہیں, کیا آپ سر اس سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ پاکستان دیکھیں, پہلے تو ہم لوگ شروع میں ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی جو کہ ہم سے اس بار دوبارہ غلطیاں ہوئی. جب سیکنڈ ویریئنٹ آیا, شروع میں ہم سے غلطیاں ہوئی جب ہم نے تفتان بارڈر پہ صحیح انتظامات نہیں کر سکے اور جس کے نتیجے میں ہمارے پاس وائرس کی اقسام کافی زیادہ تعداد میں کوئٹہ کے ذریعے آ گئی. اس کے بعد اس بار ہم سے جب غلطی ہوئی جب ہم نے برٹش ایئر ویز کو, جبکہ گریٹ برٹن میں ایک خطرناک ویریئنٹ آ چکا تھا جو کہ میوٹیٹ ہوا تھا. یہی وائرس جب ملٹیپلائی کرتا ہے اور میوٹیٹ ہوتا ہے تو وہ خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے. تو وہ میوٹیٹ ہوا تھا, تو ہم نے برٹش ایئر ویز کی فلائٹس ڈائریکٹ پاکستان میں کھول دی, جس کے نتیجے میں وہ ویریئنٹ پاکستان پہنچ گیا. اور اب کی بار جب وہ ویریئنٹ پہنچا تو یہ نیا ویریئنٹ تھا اور یہ زیادہ فیٹل ویریئنٹ تھا, اور اس سے بہت شدید لوگوں کو نقصانات ہوئے, بہت ڈیتھس واقع ہوئے. اور الٹا گریٹ برٹن نے جب ان کا وائرس ہم تک پہنچ گیا اور انہوں نے ویکسینیشن کے لیے کنٹرول پا لیا تو انہوں نے ہمیں ریڈ ملک ڈکلیئر کر دیا, اور اب یہاں سے کوئی پاکستانی گریٹ برٹن نہیں جا سکتا. ہمیں انہوں نے ریڈ زون میں ڈال دیے جبکہ ہم نہیں ڈال سکے. سر جیسا کہ آپ کو پتہ بھی ہے سر کہ کرونا کی وجہ سے معاشی صورتحال بھی کافی اس پہ اثر انداز ہوا ہے, تو اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے کہ بہت سے لوگوں کو مجبوراً جس طرح ڈیلی ویجر ہے اس طرح اور لوگ ہیں جو اپنی روزمرہ کی دیہڑی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے, تو سر اس پہ کس حد تک لوگوں کے کاروبار پر اثر انداز ہوئے, اور آپ ان لوگوں کو کیا مطلب جو ڈیلی اپنے یا دکان ہے یا کوئی ریڈی لگاتے وہ کیا کن پروٹوکول کو فالو کرے اور کرونا سے بچے اور اس میں اپنے کاروبار کو جاری رکھے؟ دیکھیں, بدقسمتی یہ ہے کہ لاک ڈاؤنز جب لگتے ہیں تو اس میں پھر حکومت کو کچھ مشورے غلط دیے گئے, جبکہ ٹائم کم کیا گیا تو اس سے رش بڑھ گئی. دکانوں پہ جانے کا ٹائم کم کیا گیا تو اس سے رش بڑھ گیا. دوسرے ہم لوگوں کا ایک نیچر ہے کہ ہم لوگ صبح کے وقت نہیں جاتے, حالانکہ حکومت نے روزوں کے دوران سحری سے لے کے 6 بجے تک کا وقت دیا تھا کہ لوگ جائیں, لیکن لوگ وہی 12-1 بجے جاتے تھے اور 6 بجے تک کا جو شارٹ پیریڈ تھا اس میں دکانوں پہ بڑا رش بنتا تھا. اسی طرح 50% بینک میں لوگ نہیں, بینکس میں وہ نہیں تھا, سٹاف نہیں تھا, اس کی وجہ سے بھی ایک رش بڑھتا تھا. تو میری ذاتی رائے میں تو حکومت کو یہ رائے ہوگی کہ ڈوریشن بڑھائی جائے, ڈوریشن کاروبار کی بڑھائی جائے تاکہ رش نہ بڑھے. بینکنگ آورس کی بھی ڈوریشن بڑھائی جائے تاکہ رش نہ بڑھے. ابھی 8 تک ہے سر, 8 ہے, میرے تو خیال ہے 12 بجے تک کر دی جائے تاکہ جتنا لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم رات 12 بجے تک جا رہے ہیں تو دکانوں پہ رش نہیں پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ دکانوں میں بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے انٹری کے طور پہ, اور دوسرا یہ ہے کہ ماسک پہنانے کو زیادہ سے زیادہ زور دیا جائے کہ ماسک یہ ایک سمپل سی چیز ہے. ماسک اگر یہ لوگ پہنیں گے, اتنی سی چیز پہن لیں گے تو اس سے یہ ہے کہ آپ جب بول رہے ہوں گے یا آپ وہ کریں گے, بات کریں گے یا کھانسیں گے تو آپ کے یہ, کیونکہ بیسیکلی میں نے آپ کو کہا ہے ڈراپلیٹ انفیکشن ہے, آپ کے نے بھی ماسک پہنا ہوا ہے, اگلے نے بھی پہنا ہوا ہے, تو امکانات کم ہو جائیں گے کہ یہ ہو. لیکن اگر آپ نے صرف ماسک پہنا ہے, دوسرے نے نہیں پہنا, تو کچھ تھوڑے بہت ڈراپلیٹس اگر نکل گئے تو آپ کو پھر بھی انفیکشن. سر ماسک کے حوالے سے بھی کافی افواہیں گردش کر رہی ہے کہ ماسک سے کچھ نہیں ہوگا, اور بہت سے لوگوں نے ماسک پہن بھی دیے, اس کے خلاف بھی. دیکھیں, ماسک کے ساتھ ماسک یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو 100% پروٹیکشن دے گا. N95 ماسک کا مطلب یہ ہے کہ 95% پروٹیکشن, لیکن پروٹیکشن تو ہے. اور اگر 2 لوگ پہنیں گے, آپ نے بھی پہنا ہے, میں نے بھی پہنا ہے, جو دکاندار ہے اس نے بھی پہنا ہے,
پھر اس کی 100% پروٹیکشن ہو جائے گی. اچھا. کہ تو اگر میں اکیلا پہن لوں, آپ نہیں پہنے, اور ماسک سے بھی ظاہر ہے اگر آپ کو کھانسی ہے اور آپ کووڈ پازیٹیو ہیں, کوئی ڈراپلیٹ آ کے ماسک کے اوپر لگ جاتا ہے تو چانسز ہیں کہ وہ تھوڑی بہت انفیکشن ہونے کا مجھے پھر بھی امکان رہے گا. تو بہتر یہی ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہمارے میں چینج آئے, اور پھر ویکسینیشن سے بھی کافی حد تک کوریج ہو سکتی ہے, اور ویکسینیشن بھی کرائی جائے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس سے امیونٹی ڈیولپ ہوگی, اور جب ساری پاپولیشن امیون ہو جائے گی تو پھر ماسک کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. اب دیکھ لیجئے کہ امریکہ میں اس وقت کروڑوں کی تعداد میں ویکسینیشن ہو چکی ہے جی, اور ہماری 22 کروڑ آبادی میں آپ خود بتا رہے ہیں کہ ابھی ویکسینیشن, مجھے ایگزیکٹ فگر تو نہیں پتہ کہ کتنی ہوئی, لیکن چند لاکھ سے بڑھ کے نہیں. بالکل. تو ویکسینیشن ہماری 0.0 کچھ % میں ہے, جبکہ ضرورت یہ ہے کہ ہماری کم از کم آبادی جو ہے 70% آبادی کو ویکسینیشن ہو جائے. اچھا سر, جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ معاشی سرگرمیوں کو تو کرونا نے کافی اثر انداز ہوئے, اس کے علاوہ سر تعلیمی سرگرمیاں بھی کافی حد تک متاثر ہوئے. اس کے بارے میں سر کیا کہیں گے اسٹوڈنٹ کے لیے, اسکول میں یونیورسٹیز میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی؟ دیکھیں, سب سے پہلے جب اسکول نہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تو 10% سے زیادہ انفیکشن ہو چکی تھی, اور 10% سے زیادہ جب انفیکشن ہو چکی تھی تو اس سے یہ خطرات پیدا ہو گئے تھے کہ بچوں میں یہ نہ چلے جائے, اور بچوں میں بھی انفیکشن کے کیسز آنا شروع ہو گئے تھے. تو اس لیے اسکول بند کیے گئے کہ اگر لوگ زندہ ہوں گے تو تعلیم کریں گے. اب جب کہ انفیکشن ریٹ 3% تک گر چکا ہے, اس وقت آج کی تاریخ میں 3% تک گر چکا ہے, تو بہت گر چکا ہے. اس صورت میں اسکول کھولنے کی اب حکومت نے فیصلہ کیا کہ کھولے جائیں, یہ درست فیصلہ ہے. اب اساتذہ کو چاہیے اور بچوں کو چاہیے کہ SOPs پہ عمل درآمد ہوں, اور انتظامیہ کا یہ کام ہے کہ وہ SOPs پہ عمل درآمد کرائے, ماسک پہنائے, بچوں کے درمیان کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ ممکن نہ ہو, اگر کلاسیں بڑی نہ ہو تو کم از کم 3 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے, اور تمام بچوں نے ماسک پہنے, اور ٹیچر خود بھی ماسک پہنے, لیکچر دیتے وقت ماسک پہنے, تو وہ پھر اس سے بہتری ہوگی. اچھا سر, شکریہ. اور ہاتھ ریپیٹڈلی دھوئیں بچوں کے لیے, اور سینیٹائزر کلاس میں رکھیں, اور کچھ عرصے بعد, آدھے گھنٹے بعد بچوں کو تمام کلاس کے باری باری سینیٹائز کریے. اچھا سر, ایک تو آج کل جو اور بھی افواہیں گردش کر رہی ہے کرونا ویکسین کے حوالے سے, سر اس کے بارے میں سر پہلے تو ہمیں یہ آگاہ کرے کہ اس وقت کون کون سے ویکسین اویلیبل ہے دنیا میں یا پاکستان میں. اس کے علاوہ بھی ریسنٹلی ایک نوبل یافتہ ایک شخص نے کو ویکسین کے حوالے سے کہا کہ اگر آپ لوگ یہ لگائیں 2 سال کے بعد آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. سر تو اس سے بہت سے لوگوں میں خوف خراس پھیل گئے سر کافی حد تک, اور کافی لوگ اب ویکسین لگانے سے کتراتے بھی ہیں, اور اس طرح کی اور افواہیں بھی سر گردش کری. تو اس حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ ان کی رپورٹ میرے پاس موجود ہے, جو ان شخص کی آئی ہے رپورٹ, اور یہ مونٹیگنیئر نام ہے ان کا, ڈاکٹر مونٹیگنیئر, نوبل laureate ہیں, اور یہ اینٹی ویکسین رہے ہیں شروع سے. ان کی اپنی جو ریزن تھی اینٹی ویکسین ہونے کی وہ یہ تھی کہ 99% بلکہ 99.9% ان کے بقول ریکوری ریٹ ہے, تو اس صورت میں ویکسین کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈاکٹر مونٹیگنیئر نے جب یہ بات کی ہے, اور وہ انہوں نے جو یہ دیے حوالے دیے ہیں, فیگوسائٹوسس ہوگا اور یہ ہوگا اور 2 سال میں لوگوں کی ڈیتھ ہو جائے گی, تو وہ اس کو میں بالکل ہی ٹریش سمجھتا ہوں, درست نہیں سمجھتا, کیونکہ ویکسینز تو ہمیشہ ہیپیٹائٹس بی کے خلاف بھی لگتی رہی ہیں, سی کے خلاف بھی, سی کے خلاف تو نہیں, اے کے خلاف لگتی رہی ہیں. بی میں یہ فرق تھا کہ وہ DNA وائرس تھا, یہ RNA وائرس ہے. پولیو ویکسین یہ RNA وائرس ہے. اب RNA وائرس میں ایج کی لمٹ نہیں ہوتی, ورنہ امیونٹی ڈیولپ DNA میں ایج خاص ایج تک ہوتی ہے. RNA وائرس میں ایج کی لمٹ نہیں ہوتی, لیکن یہ امیونٹی صرف 1 سال کے لیے ابھی ایمرجنگ ڈیزیز ہے. 2 ڈوزز بہت سے ملکوں میں لگی ہیں, کئی ملکوں میں سنگل ڈوز لگی ہے. ابھی ہم یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سال بعد بوسٹر ڈوز کی ضرورت ہوگی یا نہیں. ہو سکتا ہے ہمیں بوسٹر ڈوز کی ضرورت ہو, اس ویکسین کے اثرات بھی سال بعد ختم ہو جائیں. تو اس قسم کا احمقانہ بیان دینا کہ اس سے 2 سال کے اندر آپ کے پاس ساری دنیا میں ڈیڈ باڈیز پڑی ہوں گی اور آپ کو جلانے کی جگہ نہیں ملے گی, تو میری تو رائے یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے نوبل laureate کا اعزاز واپس لینا چاہیے. اس کے اوپر عالمی ادارے کو کلیریفیکیشن پراپر دینی چاہیے, اور ان کو کنڈیم کرنا چاہیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, کیونکہ اگر اسی طرح یہ بیان جیسے ابھی میرے پاس بھی ویب سائٹ پہ موجود ہے,
اور تھوڑی سی ایک کلیریفیکیشن آ گئی ہے کہ چھپا نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس یہاں موجود ہے. جی سر. ڈاکٹر مونٹیگنیئر کا جو اور اس کے جواب میں جو جواب آیا ہے وہ بھی موجود ہے جو کہ انہوں نے دیا گیا, لیکن اس سے میرا خیال ہے مسئلے کا حل نہیں ہوگا, کیونکہ عام لوگ خصوصاً ڈاکٹر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر مونٹیگنیئر کو فیس ٹو فیس ان نوبل لوریٹ ہیں, ایک ان کو نوبل پرائز دنیا میں بہت کم لوگوں کو ملتا ہے, ان کو یہ پرائز ملا ہے اور ملا بھی اسی وائرولوجی میں ملا ہوا ہے. تو ان کو چاہیے کہ ان سے یہ ان کو اپنے تردید کریں اس کی, یا WHO اس کے اوپر مکمل تردید کرے, اور اگر ان کا بیان جیسے کہ ہم سب کے علم ہے کہ غلط ہے تو ان سے یہ اعزاز واپس لیا جائے, کیونکہ وہ کروڑوں کی آبادی کی زندگی رسک پہ ڈال رہے ہیں. ابھی میں خود جن لوگوں کو ایڈوائز کر رہا ہوں ویکسینیشن پہ, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے, کیونکہ ڈاکٹر مونٹیگنیئر کا بیان ہے اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے خلاف ایکشن کی ضرورت ہے. یہ RNA وائرس ہے, پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور اس کی امیونٹی ڈیولپ صرف ہوتی ہے اس سے, اور امیونٹی جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ آپ کے سیلز کو کھا نہیں جاتی. یہ جو ان کا بیان ہے, بجائے اس کے وہ امیونٹی جو ہے وہ وائرس جب آئے گا آپ کی باڈی کو اٹیک کرے گا, تو اس کے ساتھ بائی دا وے ویکسین کے ساتھ بھی آپ کو انفیکشن ہو سکتی ہے, لیکن یہ انفیکشن ملٹیپلائی نہیں ہوگی. اچھا, یہ تھوڑی رہ جائے گی, کیونکہ کئی لوگوں کو یہ سوال شاید آپ آگے کر لیں, یہ ملٹیپلائی نہیں ہوگی اور آپ موت کا سیکوینس نہیں ہوگا. یہ ایک 20% تک کی انفیکشن ہوگی ایز اپوز ٹو 100% انفیکشن, اور آپ جلد درست ہو کے ٹھیک ہو جائیں گے. 1 ڈوز بھی آپ کو لگی ہو تو ٹھیک ہو جائیں گے. تو چند بدقسمت لوگوں میں ویکسین کے بعد بھی ڈیتھ ہوئی, لیکن ان کے ساتھ کو ماربڈ ڈیزیزز تھی. کو ماربڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر یا ہائپر ٹینشن موجود تھی, یا رینل فیلئر موجود تھا, یا ڈائبٹیز موجود تھی, تو یہ ساتھ مل کے ایک بہانہ بن گیا.